آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اب جبکہ وادی 13 سے 65% لوگ نکل چکے ہیں، وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ روایتی نقل مکانی ہے، وہاں کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ شادی کس عمر میں ہونی چاہیے، یہ نقطہ قانوناً طے ہونے کے باوجود بار بار آخر کیوں اڑ جاتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے افغانستان طالبان کے سپریم لیڈر اخندزادہ ہیبت اللہ نے 10 ابواب میں 119 شقوں پہ مشتمل ایک قانونی ضابطہ جاری کیا ہے، جس کی روشنی میں عدلیہ فیصلے کرے گی۔ گویا اسے آپ ایک جامع پینل کوڈ سمجھ سکتے ہیں۔ طالبان سپریم کورٹ کے ترجمان عبدالرحیم راشد نے اس ضابطے کے اجرا کی تصدیق کی ہے۔ اس ضابطے کے بنیادی نکات کیا ہیں اور ان کے افغان نظام انصاف اور سماج پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے آج خیبر نیوز چینل سے وابستہ تجزیہ کار حسن صاحب کو زحمت دی ہے۔ حسن صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی وصل اللہ خان صاحب۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے، پشتوں میں ہے پورا اسکرپٹ، ظاہر ہے کہ آپ نے تو ایک ایک چیز اس میں سے پڑھی ہے، ذرا اس کا خلاصہ بتائیں کہ یہ ہے کیا جو کوڈ جاری ہوا ہے طالبان کا۔ بہت شکریہ وسعت اللہ خان صاحب اور کوڑو صاحب، شاہزیب جیلانی صاحب، تینوں کو میرا سلام۔ دیکھیں، یہ جو 4 جنوری جس طرح آپ نے شروع میں کہا، یہ تقریباً 119 جو شقیں ہیں یا آرٹیکل ہے، اس پہ مشتمل ایک پینل کوڈ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جو تعزیرات ہے وہ جاری کیا گیا ہے کندہار کی جو لیڈرشپ ہے ملا ہیبت اللہ صاحب کی دستخطوں سے۔ یہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے سنی میں، اس کو باقاعدہ فارملائز کیا ہے، کیونکہ دیگر جو مسالک ہے اس میں شیعہ ہے، اسماعیلی ہے یا دیگر جو ہے ان کو گمراہ اور بدعتی کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صرف یہ ایکسکلوسیولی سنی اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ایک جو کلاسیفیکیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، پہلی دفعہ جو قانون میں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ باقاعدہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق آرٹیکل 9 اس کا جو شروع میں لکھا گیا ہے کہ مراتب یا مرتبے کے حساب سے، مرتبے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس آف دا پرسن، اس کو وہ تعزیر جو ہے اس کو دیا جائے گا یا وہی تعزیرات کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں، پہلا جو مرتبہ ہے یا ٹاپ پہ جو ہے وہ علماء اور بڑے رتبے والے، تو یہ لکھا گیا ہے اور یہ سارا پشتوں میں ہے۔ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ یہاں کی جو تعزیر ہوگی وہ اتنی ہوگی کہ قاضی کی طرف سے ان کو ایک خبر دی جائے گی، مطلب ہے جس بندے نے کوئی جرم کیا ہے جو کہ تعزیرات کے زمرے میں آتا ہے، جس پہ حد نہ ہو، تو اس کو خبر دی جائے گی قاضی کی طرف سے، اور یہ کہا جائے گا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے لیے بس صرف اتنا ہوگا، اس سے آگے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا طبقہ جو ہے اس کو لکھا ہے اشراف۔ اشراف کے آگے یہ لکھتے ہیں کہ قبیلے کے مشران یعنی قبائلی مشران اور تاجران یا صنعت کار تاجر، یہ سمجھ لے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، اس کے لیے تعزیر ایسا ہوگا، لکھا ہے کہ قاضی کی طرف سے اطلاع اور محکمہ طلب کیا جائے گا۔ یہ محکمہ عدالت کو کہتے ہیں کہ قاضی ان کو اطلاع دے گا اور ان کو عدالت طلب کیا جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ آپ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو گھر جس طرح پہلا طبقہ جو علماء اور بڑے رتبوں والا کا ہے، ان کو محکمہ یعنی عدالت طلب کیا جا سکتے۔ تیسرا طبقہ جو ہے اس میں لکھا ہے معاشرے کے متوسط لوگ۔ یہ باقاعدہ سرٹیفیکیشن کی گئی ہے، 4 نمبر دیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ جس نے تعزیر یا جرم کیا ہے تو اس کے لیے تعزیر یہ ہوگا کہ اس کو عدالت طلب کریں گے اور اس کو سزا بھی، مطلب ہے کہ قید کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پنشمنٹ ایز سچ جس کو جو تشدد ہوتا ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ معاشرے کی نچلی طبقہ، یہ 4 نمبر پہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت طلب کیا جائے گا، قید بھی ہوگا اور تشدد بھی ہوگا۔ تشدد کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اگر 39 کوڑے ہوں، جس کو پشتوں میں یہ درے لکھے ہیں، لیکن 39 کوڑے ہوں
تو پھر دین کے تعلیمات کے مطابق وہ بدن کے ایک جگہ پہ نہیں مارے جائیں گے، وہ مختلف جگہوں پہ مارے جائیں گے سر کے علاوہ، مطلب ہے کہ باقی ڈیٹیل اسی طرح اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کافی جس حسن طرح صاحب سوری خواتین میں کی جو آپ کی میں یہاں پہ ذمہ داری ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں دی ہے کہ مرد ان کے ذمہ دار ہوں گے. اسی طرح یہ جو موت جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وسعت اللہ خان صاحب کے سامنے اگر کوئی غلط کام کریں تو وسعت اللہ خان صاحب اس کو جو ہے مطلب اس کو سزا دے سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں. اور ایک اہم چیز جو ہے وہ غلام کی انٹری ہے، کیونکہ یہ اس خطے میں جو پہلا آئین آیا تھا وہ افغانستان کا تھا 1923 میں، جو ملک سریا جو امان اللہ خان شاہ امان اللہ خان کی وہ کوئین تھی، یہ پہلا آئین آیا تھا. اور میرے خیال میں اس خطے میں یہ پہلا باقاعدہ آئین تھا جس میں سلیوری کو ایبالش کیا گیا تھا. اب یہ جو آرٹیکل 15 ہے اس کا، اس میں یہ باقاعدہ جو کر دیتے ہیں کہ کون کون، تو اس میں کہتے ہیں آزاد، غلام، نابالغ اور مطلب یہ ہے کہ یہ سارے طبقوں کے لیے جو ہے وہ تعزیر کے زمرے میں یہ آتے ہیں، اور ان کے لیے پھر قاضی دیکھے گا کہ کس کو کتنا وہ دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس میں میرے خیال میں کہ کافی اچھا حسن صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو آپ نے بتایا اکثر ہم یہاں پہ سنتے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں کہ ایک نہیں دو پاکستان، رائٹ؟ تو یہاں تو لگ رہے ہیں ایک نہیں 4 افغانستان بنائے گئے ہیں نا 4 طبقوں کے لیے. تو ابھی میں کچھ پڑھا تھا انڈین میڈیا کی کوریج، تو وہ تو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جیسے کہ ہندو دھرم میں وہ ورنا سسٹم شاید کہتے ہیں نا، کاسٹ سسٹم کو، تو یہ بھی ایک طرح سے ڈی فیکٹو آن دا گراؤنڈ تو ایک کاسٹ سسٹم کو ہی نافذ کیا ہے نا، کہ جو علماء ہیں ان کو تو بس بولا جائے گا کہ جی میں نے سنا ہے آپ نے یہ کیا ہے، اور جو نچلے طبقے کے ہیں ان کو تو باقاعدہ کٹ آسان الفاظ میں کٹ لگ سکتی ہے، جرمانے لگ سکتے ہیں، جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. کچھ یوں ہی میں درست سمجھ رہا ہوں؟ بالکل. یہ تو میں نے اس پہ جو انیشلی جو اس پہ میں نے کمنٹس بھی کیا تھا، اس میں نے کہا کہ یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ہندو دھرم سے جو ہے متاثر ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری جو دینیات یا اسلامیات، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ جو تھا اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی تھی. اور اس میں ڈیفینیٹلی جس طرح ہم پیپر کرتے تھے تو اس کا ایک سوال ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ جس میں گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی کو عربی پہ، امیر کو غریب اور غریب کو امیر وغیرہ، اور جو اللہ کے نزدیک ہوگا وہ بڑا ہوگا جو اللہ کے نزدیک، مطلب ہے کہ جو زیادہ متقی ہوگا. لیکن اس میں تو باقاعدہ بالکل جس طرح، لیکن اس کے ساتھ جو میں خطرناک سمجھتا ہوں وہ یہ، ایک تو 9 سال کی بچی کو باقاعدہ جو ہے نا عورت ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ بڑی ایک کچھ چیزیں یہاں پہ تو ہم کہہ دیں گے چلو ٹھیک ہے یار، چلتا ہے، ان کا اپنا وہ ہے، لیکن یہ 9 سالہ بچی کو اگر آپ عورت ڈکلیئر کریں اور اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ قابل شادی ہوگی یہ والا، اور یہ عورت کو جو ہے مرد کی ذمہ داری میں دینا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو ہے. ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ پورا معاملہ ظاہر ہے کہ بہت ایک سخت انٹرنیشنل ریئیکشن ہے. افغانستان کے اندر سے بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کہاں اندھیروں میں لے کے جا رہے ہو اس ملک کو. افغان حکومت کی طرف سے ہم نے بیان دیکھے ہیں، وضاحتی بیان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بہت ٹوسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو قندھار سے سنیے، قندھار سے طالبان ترجمان ہیں استاد فریدون، انہوں نے... میں سوال پورا کر لوں اگر اجازت ہو؟ اوکے. میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا، پھر آپ تفصیل سے کر لیں اپنی بات. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی غلامی ہوگی یا ہوگی، ایک جگہ پہ ہم نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو جیسے حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ہم نے کہیں شیعہ سنی کا ذکر نہیں کیا، اور ان کے لیے ویسے بھی ایک تعزیرات ہیں. تھوڑا سا یہ اگر آپ ایکسپلین کر لیں کہ اس میں کیا واقعی کوئی بہت زیادہ غلط ریڈ کر رہے ہیں باہر کی دنیا. اچھا شاہ زیب، آپ نے چونکہ بات یہ چھیڑ دی ہے لہٰذا مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں کہ جو ان کے طالبان کے ترجمان ہیں استاد فریدون، انہوں نے 2-4 چیزیں کی ہیں کہ یہ جو ہے یہ پروپیگنڈا ہے. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ اس ضابطے میں
लड़कियों की शादी की उम्र मुकर्रर ही नहीं की गई, उसका कोई हवाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि पूरे मतन में कहीं भी शिया सुन्नी की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं हुई, सिर्फ ये ज़िक्र है कि बिदअत काबिल ताज़ीर है, भले उसका इर्तकाब किसी भी मकतब फ़िक्र ने किया हो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि जो ग़ुलाम की बात आप कर रहे हैं कि जिन लोगों पे ताज़ीर जारी हो सकती है उनमें छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, आलिम जाहिल, मर्द औरत और आज़ाद ग़ुलाम शामिल हैं। आज़ाद ग़ुलाम उस्ताद फरीदून कहते हैं कि कदीम फ़िक़ही इस्तिलाह है, लेकिन इसका मौजूदा ज़माने में ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि अमारात अफ़गानिस्तान में कोई किसी को ग़ुलाम बना लेगा। ये उनकी वजाहत है। फिर उन्होंने जो तबक़ाती जो अभी तक हम बहस कर रहे हैं उसके बारे में वजाहत की है कि फ़िक़ा कहता है कि जिबिल्लत और खुसूसियत के एतबार से इंसानों के 4 दर्जे हैं, उलमा, अशराफ, दरमियाना तबका और निचले मिजाज के लोग। मुअज़्ज़िज़ पढ़े लिखे अफराद के लिए हुक्काम की तरफ से एक वार्निंग काफ़ी होती है। ऐसे शख्स को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के लाए तो ज़ाहिर है वो एक बेइज्जती समझेगा, मगर जो लोग झगड़ालू होते हैं और मुतअद्दिद बार सज़ा भुगतने के बावजूद ढिठाई नहीं छोड़ते, उनके लिए सिर्फ वार्निंग काफ़ी नहीं होती जब तक उनसे सख्ती ना की जाए। यानी बक़ौल उस्ताद फरीदून, इस्लाम ने हर मिजाज के लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में पेश आने का हुक्म दिया, सबको एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता। ये उनकी एक्सप्लेनेशन। कोई समझ नहीं आ रही इस एक्सप्लेनेशन की वैसे। जी हसन साहब। देखिए वसीतुल्लाह खान साहब, मेरे ख्याल में ये जो 19वीं सदी या 20वीं सदी में हमने देखा है कि काफ़ी जो है ये जो हनफी फ़िक़्हा या जिसको हम खैर इसमें तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, जहाँ तक मजहबी जो डिस्कोर्स है उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे सामने जो है काफ़ी चीज़ें, लेकिन सिर्फ ये जो कहते हैं कि ये मरातिब के हवाले से ये बिल्कुल मैं ये कहते हैं चैप्टर 2 ताज़ीरी मरतबे और मतलब ये पश्तो में है, तो इसमें लिखा है बाकायदा तौर पर कि ताज़ीर मरतबे नहाद 9 नंबर पे है और उसको नंबर 1 उलमा, जिसमें ये कहा गया है कि मज़कूरा लोग जो है उनके लिए ताज़ीर काजी की तरफ से सिर्फ खबरदारी करना है। तो मतलब ये है कि मुझे ये खबर मिली है, ये बाकायदा, और इसके साथ इन लोगों ने कोट भी किए हैं। देखिए उनके लिए तो डेफिनेटली जिस तरह उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने, आप लोगों को पता है नेशनल असेंबली में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। एक वक्फा ले लेते हैं, फिर एक वक्फा लेते हैं, आप इसके बाद वेलकम बैक। हम बात करें अफगान तालिबान रजीम के जो नया आइनी ढांचा एक पेश किया है, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि ये कुरान, सुन्नत, शरीयत और इंसानी हकूक़ के तमाम तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। इसके साथ जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, मुझे नहीं पता कितनी फ़ाल है या नहीं है, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। जहाँ तक तालिबान की वजाहत की बात है, तो हमें हमेशा जहन में ये रखना चाहिए कि तालिबान अपना ट्यून चेंज करते हैं डिपेंडिंग कि वो उस वक्त किस से बात कर रहे हो या किस ऑडियंस से बात कर रहे हो। इसका मैं एक सबूत आपको पेश करता हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं, इस पर 1000 बार बात हुई है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी है, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये, मुझे एक क्लिप भी याद है जिसमें अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि ना सिर्फ इस पर पाबंदी है, इस पाबंदी पर बात करने पर भी पाबंदी है, ठीक है। तो पाबंदी पे पाबंदी है, लेकिन जी बिल्कुल जैसे कि 4 तबकात की यहाँ पर बात हो रही है, कानून अलग है इन 4 तबकात के लिए, तो तालिबान की जो लीडरशिप है उन पर ये पाबंदियाँ लागू नहीं हैं। सुहेल शाहीन जो तालिबान के तर्जुमान भी रहे हैं, इस वक्त शायद डी फैक्टो सफ़ीर हैं कतर में, कुछ साल पहले पियर्स मॉर्गन के शो पर उनसे भी यही सवाल पूछा गया, तो जवाब सुनिए। Just for the record, you have 2 daughters. Do they go to school? Yeah, of course. Yeah, yes. Yeah, of course. In with Of course they do, because you're in Doha and they can go to school, right? They are observing hijab. They are observing hijab, and so that means we have not denied. जी शाज़ेब, यही नहीं कि ये जो है एक मुख्तलिफ इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। अगर हम पिछले 2-2.5 साल पे भी नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि जो कंधार में जो लीडरशिप है मुल्ला हिबतुल्लाह की, और काबुल में जो लोग हैं उनका भी थोड़ा सा एक अलग अलग हमें टोन नज़र आता है। काबुल वाले बाहर दुनिया से मिलते हैं, वो पेश करना चाहते हैं अपने आप को थोड़ा सा मोर रीजनेबल, तालिबान 2.0, लेकिन कंधार वाले जो हैं उनका जो माइंडसेट है वो वही मुल्ला उमर के माइंडसेट के करीब नज़र आता है। सिर्फ पिछले साल ही अगर आप देख लें
تو انہوں نے کندھار والوں نے انکریج کیا ہے پبلک ایگزیکیوشنز کو. ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کچھ مہینے پہلے ایک بچے سے انہوں نے پبلک ایگزیکیوشن کرائی جس کو رپورٹڈلی 80,000 لوگوں نے جمع ہو کر دیکھا. سو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں افغانستان کو وہ کلیئر ہے. ابھی حسن بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو لیٹسٹ جو ان کا یہ آیا ہے قانون کے حوالے سے, اب ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں ٹرانسلیشن میں گڑبڑ ہوگی, کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں, وہ وضاحت بھی آ جائے گی. لیکن حسن بھائی مجموعی طور پہ جتنا آپ نے اس کو پڑھا ہے, جیسے یہ رپورٹ ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا ڈیٹیلڈ ہے اس میں جو سب سے بڑی باتیں جو آپ نے طبقات وغیرہ کی بات کی وہ لٹرل جو آپ نے پڑھا ہے وہ سٹینڈ کرتی ہیں, یہی ان کا انٹینشن ہے, یہی وہاں کی جوڈیشری کو بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اسی حوالے سے جتنے بھی افغان مطلب ہے کہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو لوگ افغانستان کے اندر ہے, کابل میں ہے یا ادھر جہاں پہ بھی ہے, وہ تو طالبان کی جو پالیسی ہے, کیونکہ اس قانون میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ جو طالبان کی مخالفت یا تنقید کرے گا تو 2 سال ان کو سزا ہوگی. اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ طالبان کے خلاف کہیں پہ اجلاس ہوا ہے, میٹنگ ہوئی ہے حکومت کے خلاف, تو اور اس نے اطلاع نہ دی تو اطلاع نہ دینے والے کو 2 سال کی سزا ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اتنی, میں اکثر جو روزانہ کوئی نہ کوئی شو کرتا ہوں تو آپ یقین کریں میں اگر کسی سے فون کر پہ ان پہ بات کروں, کہتا ہے یار حسن بھائی میں تو کابل میں ہوں, تو مطلب یہ کہ کابل میں ہوں تو بہتر ہے یو ویٹ کہ جب میں کابل سے باہر نکلوں تو میں بات کروں گا. تو اندر تو کوئی اس پہ بات نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ جس طرح یہ اشارہ آپ لوگوں نے کیا کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ والوں نے یا دیگر نے اس پہ ہر جو سابقہ اٹارنی جنرل ہے ان کی طرف سے, بلکہ جمعیت اسلامی جو ہے جو استاد ربانی صاحب کے بیٹے صلاح الدین ربانی صاحب اس کو اس وقت لیڈ کر رہے, ان کی طرف سے, استاد یہ جو ہمارے دوسرے ہیں وہ جو ایران میں اس وقت بیٹھے ہوئے ان کی طرف سے, مطلب ہے کہ فارمر مجاہدین کمانڈرز کی طرف سے اس پہ سخت تنقید آ رہی ہے. the reason is کہ آپ دیکھیں ہماری جو ابھی قانون ہے, قانون کی نظر میں تو ہم کہتے ہیں اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اس میں تو باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ جو مراتب والے ہیں, رتبے والے ہیں, جو علماء ہیں, یا علماء سے اب آپ کیا مطلب لیتے ہیں, عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے, کس کیٹیگری, کتنے بندے, کتنا علم ہوگا تو آپ کہتے ہیں یہ عالم ہے. مطلب یہ کہ وسط اللہ خان صاحب عالم ہے, زرار کوڑو جو ہے یہ چھوٹا عالم ہے, وہ بڑا عالم ہے, مطلب یہ کون جج کرے گا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ نچلے طبقے والے کو ان کو کوڑے بھی دیے جائیں گے, ان کو مطلب یہ ہے کہ سخت سزا بھی دی جائے گی, لیکن جو اپر والے ان کو صرف انفارم کیا جائے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وقت افغانستان سے جتنے بھی افغان ہیں جو اسپیشلی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. اب کہیں سے میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے حوالے سے کہا گیا ہو کہ یہ واقعی اکارڈنگ ٹو اسلام. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ اپنا ایک ٹھیک ہے سب کانٹیننٹ میں اس کی وہ کافی وہ ہے, اور لیکن دیگر مسالک کے بارے میں یہ جو بات کی گئی ہے یہ ڈیفینیٹلی جب بیک لیش آیا, کیونکہ اس سے پہلے ابھی چند دنوں پہلے بات آئی تھی کہ اسی قانون کو بدخشاں میں جہاں پہ اسماعیلی اور شیعہ زیادہ ہے ان کے خلاف بھی یہ ڈر وہاں سے کہ یہ ڈر ہے کہ ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے بارے میں تو میں ویسے ایک بات کہوں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے کم ہے, اور یہ میرے خیال میں شاید اب تو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک ان کا جو چلا آیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور. زبردست, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسن صاحب. اس میں ایک اور چیز سامنے آتی ہے, اکثر بات ہوتی ہے کہ ایک کابلی گروپ ہے اور ایک قندھاری گروپ ہے, تو یہ تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ قندھاری گروپ کابلی گروپ پر چھایا. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. افغانستان میں جو نیا قانونی آئینی ڈھانچہ آ رہا ہے یا آ گیا ہے تو خوفناک, لیکن کچھ لوگوں کے لیے
کچھ لحاظ سے ہی ایک آئیڈیل سچویشن بھی ہے. اگر خاص طور پر اگر ہم بات کریں کم عمر بچے اور بچیوں کی شادی کے لحاظ سے, پچھلے سال مئی 2025 میں صدر آصف علی زرداری نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025 پر دستخط کی. یہ لاگو بھی ہو گیا ہے, جس کا مطلب ہے, اور یہ جو قانون ہے یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری فیڈرل ٹیریٹری تک محدود ہے. 18 سال کی عمر سے کم بچیوں اور بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی. اسی سال بلوچستان میں نومبر میں ایسا ہی قانون پاس ہوا. 18ویں ترمیم میں آپ کو پتہ ہے ہر صوبے نے اپنی لیجسلیشن کرنی ہے. سندھ میں تو کئی سالوں سے یہ دس لا واز ان افیکٹ. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے 16 سال سے کم میں شادی نہیں ہو سکتی, اور مرد حضرات کے لیے 18 سال سے کم میں شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں اور کیسے اور کیا وجہ ہے, لیکن پچھلے 2-3 روز سے اس پر دوبارہ تنقید کی جا رہی ہے, اور ایکسکلوسیولی JUI فے کی جانب سے. تو کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی گئی ہیں, سنیے. آپ نے جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں, جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سر عام اس کی خلاف ورزی کروں گا, اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا, اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں. میں تو مولانا صاحب کو یہ تجویز دے رہا ہوں, چاروں صوبوں میں وہ اجتماعی شادیوں کا انعقاد کرے, اور ان نوجوانوں کا جو بلوغت کے بعد ہو, بے شک 18 سال سے پہلے ہو, ان کا اجتماع کرے چاروں صوبوں میں, ہزاروں میں. پھر دیکھتے ہیں ہم قانون کو پاؤں کے تلے روندیں گے, کیونکہ جو قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہو اس قانون کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر مجھے حافظ حمداللہ کو غصہ آیا اور حافظ حمداللہ نے فیصلہ کیا, تو میں بھی اگرچہ دوسری شادی اور دوسری نکاح کی موڈ میں نہیں ہوں, وہی ایک کافی ہے, لیکن اگر غصہ آیا قانون توڑنا, تو میں بھی 16 سالہ لڑکی سے شادی کروں گا. جی اچھا, کئی وجوہات ہوتی ہیں شادی کرنے کی. مطلب پہلی دفعہ ہے کہ غصے میں بھی غصہ آ گیا, اب تو شادی کر لو. اگر شادی ہو بھی گئی تو بعد میں آپ کیا کہیں گے اپنی نئی بیوی کو کہ یار آپ نے مجھے کیوں پسند کیا؟ میں بڑا تپا ہوا تھا, جو شادیاں تپ گیا تھا. جو شادیاں بغیر غصے کے کی جاتی ہیں ان پہ بعد میں غصہ آ جاتا ہے. یہ ایک الگ بات, گھریلو تشدد یہ ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے اس پر, لیکن بڑی انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے میری نظر. اچھا, دوسرے یہ کہ 10 سال کے بچوں پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا جس کے آپ ممبر ہیں, آپ زبان دیکھیں. ہاں میرا خیال ہے پتہ نہیں کوئی شاید دوبارہ پروفائل بوسٹ کرنے والا چکر چل رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ یہ ایک طے شدہ ایشو ہے. لیکن ذرا یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ تو قانون صوبوں میں, سندھ میں پہلے سے آ چکا ہے, بالکل ٹھیک ہے, پنجاب میں بھی ہے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا پتہ نہیں ہے وہاں پر اب 16 فار گرلز 18 فار بوائز. ہاں نہیں, لیکن وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے. یہاں پہ تو 10 سال اور 12 سال کی بات ہو رہی ہے یار. ٹھیک ہے, سو اب دیکھیں جب پارلیمنٹ کے اپنے ارکان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آ کے اس کو چیلنج کروں گا, آپ دیکھیں آپ کیسے اس کو لگاتے ہیں, تو پھر میرے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ جب عام جنتا جب کرٹیسائز کرتی ہے پارلیمنٹ کے قانون کو, تو کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے, ڈیفیم ہو رہا ہے, آپ پہ کیس لگ سکتا ہے, آپ کو ہم جیل میں ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک لا ہے, سمجھیں چلیں ان کی نظر میں غلط ہوگا, میجورٹی نے اپروو کیا ہے, جب تک آپ اس کو چینج نہیں کرتے اور آپ کو اس طرح سے چیلنج کرتے ہیں, تو آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو شاید شہریوں کو بھی تھوڑا بہت حق ہونا چاہیے کبھی کبھی تنقید کرنے کا, کچھ بات بولنے کا. کبھی دیکھیں آپ تنقید کر سکتے ہیں, بس ٹویٹ نہ کریں. ٹویٹ کریں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں کہ حافظ عبداللہ صاحب اور جی شاہزیب 10 سال 17 سال جتنے بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ طبقاتی نظام تو ہے نا, انوفیشل ہے بے شک, لیکن ہے. اگر میں ایز این ایم این اے یہ کہتا ہوں کہ میں اس پارلیمنٹ کے قانون کو نہیں مانتا تو مجھے کوئی سزا نہیں مل سکتی. نہیں مطلب حالانکہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بائی ان ایفیکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پارلیمان کو بھی نہیں مانتا, کانسٹیٹیوشن کو. آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک.
جب سے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کی دشوار گزار وادی تیرا کے جسے دہشت گردی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں سے نقل مکانی شروع ہوئی ہے، 10 جنوری سے ہم مسلسل ہر دوسرے تیسرے روز اس علاقے کی کوریج کر رہے ہیں۔ کوریج ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ روزانہ کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ جاتا ہے اور اب تک پتہ نہیں چل رہا کہ اصل میں کون کس کو ماموں بنا رہا ہے۔ 1 مہینے پہلے میڈیا کے ذریعے یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ مرکزی حکومت تیرا میں آپریشن کرنا چاہتی ہے مگر صوبائی حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ پھر خبر آئی کہ حکومت اور تیرا کے 24 رکنی جرگہ کے درمیان رضاکارانہ انخلا کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ انخلا 25 جنوری مکمل ہوگا اور پھر آپریشن ہوگا۔ انخلا کے 2 ماہ بعد معاہدے کے مطابق مقامی لوگ واپس گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ ان کے لیے کیمپ قائم ہونے کی بھی خبر آئی۔ 3 لاکھ روپے فی کنبہ امداد کا بھی اعلان ہوا۔ یہ بھی خبر آئی کہ لگ بھگ 4 ارب روپے ان کی ریہیبلیٹیشن اور آباد کاری سے پہلے کے جو مرحلے ہیں اس کے لیے مختص ہو گئے ہیں، مگر یہ وضاحت نہ مرکز نے کی نہ پشاور نے کہ ان انتظامات میں کس فریق کا کتنا حصہ ہے۔ 10 جنوری سے انخلا شروع ہو گیا، کنبوں کی کیمپ میں رجسٹریشن شروع ہو گئی۔ بتایا گیا کہ اب تک 65% آبادی تیرا وادی سے نکل چکی ہے، باقی راستے میں ہے۔ پھر خبر آئی کہ خراب سرد موسم کے سبب 2 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، چنانچہ انخلا کی مدت 5 فروری تک بڑھا دی گئی ہے۔ کس نے بڑھائی، کیوں بڑھائی، واقعی بڑھائی بھی تھی یا نہیں بڑھائی گئی، کچھ ہمیں نہیں پتہ۔ اب سے 2 دن پہلے وفاقی وزارت اطلاعات نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تو کسی سے نہیں کہا کہ علاقہ خالی کرو، یہ معاملہ تو صوبائی حکومت اور تیرا کے لوگوں کا ہے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی کے ہم پریس کانفرنس میں یہ کہا۔ وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ 3-4 مہینے یا 5 مہینے ڈپینڈنگ اپون کہ کب برف پگھلتی ہے، وہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ برف نہیں ہوتی، سردی کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے، یہ ایک روٹین ہے۔ فوج نے ایک عرصہ دراز سے آئی بی اوز کے فیور میں جو آپریشن جو ہے نا اس کو ترک کر دیا، تو یہ کئی سال سے یہ پریکٹس جاری اور ساری ہے، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پہ کہ یہ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے۔ اچھا، قریب بیٹھے ہوئے جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، انہوں نے بھی اس میں ایڈ کیا کہ یہ جو مائیگریشن ہے یہ تو انگریز دور سے شروع ہے، 19ویں صدی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے کچھ ریفرنسز بھی دیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہ روٹین مائیگریشن ہے تو پھر جرگے اور انتظامیہ کے درمیان اس بارے میں سمجھوتا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ تو روٹین مائیگریشن ہونی چاہیے۔ نیز یہ کہ یہ جو روایتی مائیگریشن ہے یہ اکتوبر نومبر سے شروع ہوتی ہے۔ اس بارے میں جو سوال ہوا وہ اور عطا تارڑ کا جواب دونوں سننے کے لائق ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو مائیگریشن ہوتی تھی نا سر، وہ اکتوبر کے اینڈ اور نومبر کے شروع میں ہوتی تھی۔ یہ کیسی مائیگریشن ہے کہ اپنی مرضی سے عدنان حیدر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، 7 معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے کلائمیٹ چینج کا نام سنا ہوگا، اسلام آباد والوں سے پوچھ لیں کہ جو سردی اکتوبر میں آیا کرتی تھی وہ اب شفٹ ہو کے یہ جو برف باری ہوئی ہے، اب یہ مطلب ہم کھڑے ہیں جنوری کے اینڈ پہ۔ جنوری کے اینڈ پہ تو برف باری نہیں ہوتی تھی، برف باری تو نومبر پہ شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ دیکھیں سیزن بھی شفٹ ہوئے ہیں، کائنڈلی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ سیزنل شفٹ، کلائمیٹ چینج، ونٹرز کا آگے جانا، سمرز کا آگے جانا، یہ پورا سیزنل شفٹ ہے۔ جی موسم کو اس کا ذمہ دار دینا، لیکن دیکھیں جو اس سے زیادہ جو اہم بیان تھا، بہت ہی اسٹانشنگ بیان ہے وزیر دفاع کا، اور چونکہ ظاہر ہے وہ وزیر دفاع ہیں، ان کا کام ہے افواج کو ڈیفینڈ کرنا، اور انہوں نے بارہا یہ کہا کہ جی فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ چیف منسٹر کے پی کا ہم نے بار بار بیان دیکھا ہے کہ جب یہ مشیران بیٹھ رہے تھے 24 رکنی، یہ ان کی کور کمانڈر سے میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں ایف سی کے جو سربراہ ہیں ان سے میٹنگز ہو رہی تھیں،
اور پریشر ان پہ یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر وقت آ گیا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے. ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہوتے ہیں, عوام سے کہا جاتا ہے یار آپ نے قربانی دینی ہے, علاقہ صاف کرنا ہے, آپ نے یہ مصیبت جھیلنی ہے. اس مرتبہ بھی یہ مسلسل وسعت اور زرار ہم یہ رپورٹ کرتے آ رہے تھے, ان پہ بڑا پریشر تھا. فائنلی جب انہوں نے اگری کیا کہ چلیں ایک دفعہ پھر ہم تیار ہیں قربانی کے لیے, تو یہ بہت اسٹانشنگ ہے اب ٹو ہیئر فرام فیڈرل گورنمنٹ کہ جی وہاں پہ تو کوئی آپریشن ہی نہیں ہو رہا, بلکہ ضرورت ہی نہیں ہے. کئی سال سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارا طے ہوا ہے کہ آپریشن نہیں کرنا, تو بہت زیادہ ایک گیپ آ گیا ہے. اچھا, یہ جو وضاحتیں ایک مہینے بعد سامنے آ رہی ہیں, یہ ایک مہینے پہلے مائیگریشن سے پہلے بھی سامنے آ سکتی تھی. دیکھیں میں تو جاننا اچھا یہ جو ابھی خواجہ آصف نے کہا ہے, ان سے پہلے احسن اقبال صاحب نے یہی بات کی تھی, اور ان سے پہلے وزیر اطلاعات کا ایک باقاعدہ ایک سرکولر جاری ہوا تھا, پریس ریلیز جاری ہوئی تھی. پچھلے 2-3 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس جرگے کا کیا ہوا؟ کون مطلب جس جرگے میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا, یہ مطلب اس پر ہم نے ہلوسینیٹ تو نہیں کیا تھا, یہ ہوا تھا نا. مطلب جہاں تک مجھے مسلسل ہمارا پشاور بیورو رپورٹ کرتا ہے. بالکل, مطلب وہاں کی فوٹیج بھی ہے, وہ مذاکرات کی مطلب کچھ آڈیو کلپس بھی ہیں وہاں پہ جو ویڈیوز لی گئی ہیں. اور وہی ہے نا, جرگے کا فیصلہ ہے, روایتی مائیگریشن تو نہیں تھی اس وقت, کسی نے نہیں بتایا. روایتی ہے تو وہ تو پھر روایتی ہے نا یار. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو 4 ارب ہم نے دیے تھے وہ تو ہم دے رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے. رائٹ اگر آپریشن نہیں تھا تو وہ پیسے پھر کس مد میں جا رہے ہیں؟ تو بہت سارے سوال ہیں. نہیں وہ بھی ہے, اور ان کا بھی عجیب ہے کہ پیسے بھی دے دیے, لیکن آپریشن ہم کے حق میں ہم نہیں ہیں. اور یہ بھی ایک کے پی پروونشل گورنمنٹ. اصل مسئلہ یہ کہ جو یہ 13 کے عوام ہیں وہ ایسا را مٹیریل ہے جو صوبائی اور مرکزی حکومت کی جو چکی اس کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. بالکل, اور حسب معمول ابھی کچھ دیر کے لیے اس پر کوریج کریں گے, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ کور کریں گے. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کرم کی بہت باتیں ہوتی تھی, پارا چنار کی, کرم کی, کسی کو یاد ہی. تو میرا خیال ہے کہ اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کو ہی اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں کرم بھی یا تو وہاں مثالی امن ہو چکا ہے, یا وہاں بلیک آؤٹ ہو چکا ہے, یا تو صرف نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہاں کرنا چاہیے ایک وقفہ. شو بس مک گیا تیرا شو, وسعت گو وسعت. چلو ٹھیک.